بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارہ نمبر 12 کے اہم نکات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ ہود مکمل، اس کی ابتدائی 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں۔ نمبر 2 سورہ یوسف کا بقیہ حصہ۔ نمبر 1 سورہ ہود میں 4 باتیں یہ ہیں: قرآن کریم کی عظمت، توحید اور دلائل توحید، رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات، پھر قیامت کا تذکرہ۔ قرآن کریم کی عظمت بتائی گئی کہ قرآن اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی تفسیر اور تشریح اس پاک ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ پھر منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعہ قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ پھر توحید اور دلائل توحید۔ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا کہ زمین میں رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ آسمان اور زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چاند کے، انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے محفوظ رہے، باقی سب غرق ہو گئے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہوئے، باقی سب پر باد سرسر کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، مگر قوم نے اسے مار ڈالا، ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا اسحاق عطا فرمایا، پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوئے۔ پھر نمبر 5 پر حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کے بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوئے تھے۔ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کی قوم کے بدکار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کر لو، مگر وہ نہ مانے، ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا دیا گیا اور ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا۔ پھر نمبر 6 پر حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جنہوں نے نبی کی بات مانی بچ گئے، نافرمانوں پر چیخ کا عذاب آیا، سخت قسم کی چیخ تھی کہ وہ اوندے منہ گرے پڑے تھے، صبح کا وقت تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا، غرق کر دیا۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم اور سماعت و بصارت والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اسی لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پھر قیامت کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ روز قیامت انسانوں کی 2 قسمیں ہوں گی،
نمبر 1 بدبخت لوگ، نمبر 2 نیک بخت لوگ۔ بدبختیوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے۔ حالت کفر پر مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ پھر نمبر 2 پر نیک بختیوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی بے حساب نعمتیں رکھی ہیں، اس کے بارے میں ہے۔ پھر سورہ یوسف میں قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بالتفصیل ہے۔ تمہید: تمام انبیاء کرام کے قصے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا صرف اسی صورت میں ہے۔ دوسری صورت میں ان کا نام تو آیا ہے مگر قصہ تھوڑا سا بھی کسی اور صورت میں مذکور نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریش بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں رہے۔ وہ مصر گئے، آپ مدینہ گئے، وہ وزیر بنے، آپ پہلی اسلامی مملکت کے حاکم بنے۔ بعد میں بھائی ان کے شرمندہ ہو کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب آئے، گردن جھکا لی۔ انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب و ملامت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ پھر قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ باپ کی بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے اور انہیں کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکل آئے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تدبیر اور تعبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ 1-2 ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ بصائر و عبر از قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ نمبر 1 مصیبت کے بعد راحت ہے۔ نمبر 2 حسد خوفناک بیماری ہے۔ نمبر 3 اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ نمبر 4 پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 5 نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6 ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 7 معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے، یعنی نافرمانی اور مصیبت میں سے مصیبت کو چننا زیادہ بہتر ہے، اور ایسا وہی کرے گا جسے آخرت کی فکر ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا۔ اور نمبر 9 دائی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے۔ نمبر 10 تہمت سے بچنا چاہیے۔ نمبر 11 جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی، اللہ تعالیٰ نے دی، خود حضرت یوسف علیہ السلام نے دی،
عزیز مصر کی بیوی نے دی، عورتوں نے دی، عزیز مصر کے خاندان کے ایک فرد نے دی۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پارہ نمبر 13 نیکسٹ ڈے آپ لوگوں کو سینڈ کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔